میڈیا پر آپ دیکھ لیں، پرنٹ میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے یا منبر و محراب ہے، ہر جگہ سے اس کی آواز بلند ہو رہی ہے، اور اس کو اس قدر اہمیت دینے کے بعد پھر کوئی بریک لگنے کا نام نہیں، خود ساختہ بہت ساری چیزیں اور ایسی ایسی اللہ معاف فرمائے چیزیں کہ جن کا اسلام سے دور کا بھی تعلق نہیں، باقاعدہ منوں کے لحاظ سے مٹھائیوں کی تقسیم، بڑے بڑے کیک بنا کر کاٹے جا رہے ہیں، اور اس موقع کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کا باقاعدہ ذکر کیا جاتا ہے۔ پھر جلوسوں کا سلسلہ، نعرے بازی، اور پھر یہی نہیں، آج شام کو آپ دیکھ لیجئے گا کس طرح سے مسلمان نوجوان لڑکے لڑکیاں نکلتے ہیں، اودم مچاتے ہیں، اور یہ مسلمانوں کا معاشرہ۔ آپ بھی اسی وطن جو پیدا ہوا ہے اس نے مرنا بھی ہے، اسی لیے قرآن بتاتا ہے میرے مصطفیٰ کریم چونکہ مرد ہیں، انسان ہیں، آپ کے والد محترم ہیں، آپ کی والدہ محترمہ ہیں، آپ کا کنبہ قبیلہ ہے، سبھی کچھ ہے، آپ پیدا بھی ہوئے اور آپ دنیا سے تشریف بھی لے گئے۔ اس لیے کہ اللہ جو ہے نا، اللہ نہ اس نے نہ وہ پیدا ہوا نہ اس کو موت آنی ہے، اس لیے موت نہیں آنی کہ وہ پیدا ہی نہیں ہوا۔ جو بھی پیدا ہوا، حتیٰ کہ فرشتے، حتیٰ کہ ملک الموت، ان کو بھی موت آنی ہے۔ یاد رکھیے یہ اصول و ضابطہ، اور بآسانی سمجھ میں آ جانے والا، جو پیدا ہوا اس نے دنیا سے جانا ہی جانا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا میرے مصطفیٰ یہ آپ سے بڑا جھگڑتے ہیں، بڑی لڑائیاں کرتے ہیں، أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کیا آپ دنیا سے چلے جائیں گے؟ أَفَإِن مِّتَّ، قرآن پڑھیے، أَفَإِن مِّتَّ، کیا آپ موت آ جائے اگر آپ کو، انہوں نے ہمیشہ رہنا ہے؟ نہیں نہیں، إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ، میرے مصطفیٰ آپ بھی میت اور یہ سارے بھی میت، اور تم قیامت کے دن اللہ کے پاس، اپنے رب کے پاس پھر جھگڑا کرو گے، دلائل دو گے، اور پھر اللہ فیصلہ کرے گا سچا کون تھا، جھوٹا کون تھا۔ قرآن پاک کی آیات بتا رہی ہیں جو پیدا ہوا ہے اس کو وفات بھی آنی ہی آنی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں ذرا سوچ سمجھ کے، مسلمانوں جشن عید میلاد النبی منانے والوں، ذرا سوچ سمجھ کے عقیدہ بناؤ اور سوچ سمجھ کے باتیں کرو۔ سب سے پہلی بات تو یہ نور من نور اللہ، اس کی ولادت کہاں سے آ گئی؟ اور اگر ولادت مانتے ہو تو وفات بھی۔ ایک مولوی صاحب کہتے ہیں 12 ربیع الاول کو وفات تو وہ مانے جس کا مر گیا، ہمارا تو زندہ ہے۔ سوچئے ذرا، غور کیجئے، کہتے ہمارا تو زندہ ہے۔ اچھا تمہارا زندہ ہے تو فاطمہ کے ابا کہاں گئے؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بجان کہاں گئے؟ بلال کے آقا کہاں گئے؟ کبھی زندوں پر کسی نے مٹی ڈالی ہے؟ تم نے نبی کے صحابہ کو اتنا ہی معاذ اللہ گیا گزرا سمجھ لیا کہ وہ نبی پاک کہ جن کا لعاب مبارک وہ زمین پہ نہ گرنے دیتے، وہ نبی پاک کو منو مٹی کے نیچے دفنا دے؟ نہیں، یہ عقیدہ رکھنے والا غلط ہے، جھوٹا ہے، بیچارہ جہالت کا مارا ہوا ہے۔ قرآن کیا عقیدہ دیتا ہے، احادیث کیا عقیدہ دیتی ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے اور وہ دن تھا 12 ربیع الاول کا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ
اے میرے مصطفیٰ کریم جی مجھے آپ کا رب ہونے کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس کے تنازعات جھگڑوں میں آپ کو فیصل جج تسلیم نہ کر لیں، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، پھر جو فیصلہ آپ فرما دیں اس کے متعلق اپنے دلوں میں گھٹن بھی محسوس نہ کریں، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور پوری طرح دل و جان سے تسلیم کرنے۔ دوسرے مقام پر اللہ ذوالجلال والاکرام کا فرمان ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے میرے مصطفیٰ کریم جی فرما دیجئے لوگوں اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو پھر میری اتباع کرو، تابعداری کرو، فرما برداری کرو۔ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالی تم سے محبت بھی کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالی تو ہے ہی ہمیشہ سے بخشنے والا، رحم فرمانے والا۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، فرما دیجئے اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اور اگر یہ منہ موڑیں تو انہیں بتا دیجئے یقیناً اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ عزیز بھائیوں اور محترم بزرگوں، پردے میں تشریف فرما اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، آج 12 ربیع الاول ہے اور بعض مسلمان آج کے دن بڑے زور و شور سے، بڑے اہتمام سے جشن عید میلاد النبی منا رہے ہیں کہ جس کا مسلمانوں کی 6 صدیوں میں یعنی پہلے 600 سالوں میں کوئی وجود تک نہیں تھا، لیکن اس کو آج اس قدر اہمیت دے دی گئی کہ وہی سب کچھ ہے۔ جو اس عید کو مناتا ہے وہ عاشق رسول ہے، وہ محب رسول ہے، محبت کرنے والا ہے، ادب کرنے والا ہے، ماننے والا ہے، اور جو اس عید کو نہ منائے وہ گستاخ ہے، وہ تو منکر ہے، وہ تو مانتا ہی نہیں، بے ادب ہے۔ اور اس پروپیگنڈے نے، اس غلط نظریے نے اس قدر زور پکڑا کہ آج بہت سارے مسلمان اس سے متاثر ہیں۔ میڈیا پر آپ دیکھ لیں، پرنٹ میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، یا ممبر و محراب ہے، ہر جگہ سے اس کی آواز بلند ہو رہی ہے، اور اس کو اس قدر اہمیت دینے کے بعد پھر کوئی بریک لگنے کا نام نہیں، خود ساختہ بہت ساری چیزیں اور ایسی ایسی اللہ معاف فرمائے چیزیں کہ جن کا اسلام سے دور کا بھی تعلق نہیں، باقاعدہ منوں کے لحاظ سے مٹھائیوں کی تقسیم، بڑے بڑے کیک بنا کر کاٹے جا رہے ہیں، اور
اس موقع کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کا باقاعدہ ذکر کیا جاتا ہے۔ پھر جلوسوں کا سلسلہ، نعرے بازی، اور پھر یہی نہیں، آج شام کو آپ دیکھ لیجئے گا کس طرح سے مسلمان نوجوان لڑکے لڑکیاں نکلتے ہیں، اودم مچاتے ہیں، اور یہ مسلمانوں کا معاشرہ۔ آپ بھی اسی وطن عزیز پاکستان کے باسی ہیں۔ آپ کو بتائے چند سال پہلے کراچی شہر کے اندر یا بعض دیگر شہروں میں 12 ربیع الاول کے اسی موقع کے اوپر لائٹ چلی گئی، اندھیرا چھا گیا، اور مسلمانوں کی بہو بیٹیوں کی آسمان کو چیرتی ہوئی آوازیں کتنے لوگوں نے سنی تھی۔ یہ رقص ابلیس ہے۔ ویسے تو کہا جاتا ہے سوائے ابلیس کے سبھی خوشیاں منا رہے ہیں، اور یہ خود کیا ہے سارے کا سارا، یہ سارا ابلیس کا رقص ہے۔ میں انشاءاللہ ابھی اللہ کی توفیق کے ساتھ اس کے حوالے سے چند ایک باتیں عرض کرتا ہوں، کیونکہ ہمارا کام ہے بات کو سمجھا دینا، بتا دینا، پہنچا دینا، اور یہ کام ہمارے پیارے نبی کا تھا، نبی کے ہر پیروکار کا ہے۔ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ اللہ نے کہا میرے مصطفیٰ آپ فرما دیجئے لوگوں یہ میرا کام ہے، میں نے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہی پہنچانا ہے۔ آنا میں نے بھی، وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اور جو میرا تابعدار ہوگا وہ بھی یہ کام کرے گا۔ اسی طرح سے وہ حدیث جس میں آپ نے کہا طوبیٰ للغرباء، غرباء کے لیے خوشخبری ہے، کاش ہم ان خوشخبریوں کے حقدار بن سکیں۔ اللہ کے نبی غرباء کون ہیں؟ فرمایا الذین یصلحون الناس، وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی اصلاح کرتے رہیں گے، بالخصوص اس وقت اذا افسد الناس، جب لوگ فساد کا شکار ہو جائیں، لوگوں میں بگاڑ پیدا ہو جائے، اس وقت جو لوگ اصلاح کریں گے، لوگوں کو بتائیں گے، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ بھائی کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے، ہم تو یہ چاہتے ہیں ایسا چراغ جلاتے رہیں، اس دیے کو ہم جلانے کا کام کرتے رہیں جو ہمیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کر گئے۔ تو میرے عزیزوں اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں، اور المیہ یہ ہے کہ باقاعدہ ان سارے تہواروں کو یا ان ساری چیزوں کو، اس جشن عید میلاد کو باقاعدہ قرآن اور سنت کے دلائل سے ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ بہت خوفناک صورت ہے، اسی لیے بہت سارے مسلمان اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ قرآن میں ثابت ہے، احادیث میں، صحابہ کرام کے عمل سے ثابت ہے، اس طرح کی بہت ساری باتیں آپ سنتے ہیں۔ پھر لوگوں کے مذہبی جذبات کے ساتھ یہ ایک حساس پہلو ہے، کھیلنے کی کوشش ہوتی ہے، دیکھو نا آپ یہ کرتے ہو تو یہ کیوں نہیں کرتے، آپ اپنے بچوں کا برتھ ڈے مناتے ہو تو نبی پاک کا کیوں نہیں مناتے، اس انداز کی چیزیں اور باتیں۔ بہرحال ساری باتوں کا تو احاطہ ممکن نہیں، مختصر وقت ہوتا ہے جمعے کے موقع پر، اللہ نے جس قدر توفیق دی میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ میلاد النبی، میلاد ولادت، پیدا ہونا۔ بعض نے کہا یہ ظرف ہے، ظرف کا مطلب ہوتا ہے پیدا ہونے کا وقت یا پیدا ہونے کی جگہ۔ اب میلاد، ولادت، پیدائش، پیدا ہونے کی جگہ، پیدا ہونے کا وقت، یہ سارے کا سارا جو مسلمان نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ ہو مسلمان اور یہ ماننا ہی نا کہ میرے نبی پیدا ہوئے، میلاد کا میرے عزیزوں کوئی منکر نہیں، یاد رکھیے میلاد کا کوئی منکر نہیں، سبھی مانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے۔ بلکہ میں آگے بڑھ کر یہ عرض کروں اللہ کی توفیق کے ساتھ، ہمارے میلاد منانے والے بھائی جو ہیں وہ بیچارے پہلے میلاد کے منکر ہیں، اپنے عقیدے کے لحاظ سے اور اپنے جشن کے لحاظ سے میلاد منانے والے ہیں۔ کیسی بات ہے؟
اس لیے کہ عقیدہ کیا ہے؟ آپ اللہ کے نور میں سے نور ہیں، یہ عقیدہ ہے۔ آپ نور من نور اللہ ہیں، اللہ کے نور میں سے نور۔ اب جو کہے آپ نور من نور اللہ ہیں، اس کا میلاد کو ماننا بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ جو ہے اس کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء۔ اللہ تعالی پیدا ہونے اور مرنے کی پابندیوں سے بالکل پاک۔ نبی پاک عرض کرتے ہیں اللہ سب سے پہلے آپ تھے، آپ سے پہلے کچھ نہ تھا، سب سے آخر میں بھی آپ ہوں گے، آپ کے بعد کچھ نہ ہوگا۔ تو جو اللہ کا نور ہے نا، اللہ کا نور، وہ تو ولادت سے ویسے ہی پاک ہے۔ آپ ہو اللہ کے نور میں سے نور اور پیدا ہو 12 ربیع الاول کو، میرے عزیزوں بات نہیں بنتی۔ ہاں آئیے میں آپ کو اللہ کی توفیق کے ساتھ اپنا عقیدہ بتاتا ہوں۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ سارا قرآن پڑھیے، کہیں آپ کو ملے گا اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْهُمْ، ہم نے ایک مرد کی طرف وحی نازل کی ہے۔ کس کی طرف؟ مرد کی طرف۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي، جتنے ہم نے رسول بھیجے سارے کے سارے مرد تھے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کیا ہیں؟ مرد۔ مکہ والوں کو یہی تو اعتراض تھا، تعجب کرتے یہ کیسا رسول ہے؟ مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، یہ کیسا رسول ہے؟ کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں آتا جاتا ہے، اس کے بیوی بچے ہیں۔ رسول تو کو نوری ہونا چاہیے۔ اللہ نے کہا لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ فِي الْأَرْضِ، اگر روئے زمین پر اللہ کے فرشتے آباد ہوتے، وہ رہ رہے ہوتے، چل پھر رہے ہوتے، لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا، تو ہم آسمان سے نوریوں کے لیے رسول بھی نوری بھیج دے۔ لیکن زمین پر آباد کون ہے؟ خاکی، بشر، انسان۔ انما انا بشر مثلکم، میرے مصطفیٰ خود ان کو بتائیے بھئی میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔ لیکن مقام اللہ نے اتنا بلند کر دیا ہے کہ نوریوں کا جو سردار ہے وہ میری سواری کی مہار کو پکڑ کے چلتا ہے۔ یہ ہے عظمت و شان ہمارے پیارے نبی کی، اور ہمارے لیے تو اعزاز کی بات ہی یہ ہے۔ ہاں میرے عزیزوں، انسان ہیں جو پیدا ہوتے ہیں اور وفات پاتے ہیں۔ اگلی بات بھی اس کے ساتھ ہی سن لیجئے، اگر نبی پاک کی پیدائش مانتے ہو، ولادت مانتے ہو، تو جو پیدا ہوا ہے اس نے دنیا سے جانا بھی ہے کہ نہیں؟ ذرا غور کرتے جائیے، انشاءاللہ عقیدہ درست ہوگا۔ میں اللہ کی توفیق سے یہ بات عرض کرتا ہوں، آج کی باتیں توجہ سے سن لیں گے، دل میں تعصب نہ ہو، قرآن و سنت کی مخالفت نہ ہو، تو انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے ان غلط عقیدوں کے اوپر پانی پھر جائے گا۔ جو پیدا ہوا ہے اس نے مرنا بھی ہے، اسی لیے قرآن بتاتا ہے میرے مصطفیٰ کریم چونکہ مرد ہیں، انسان ہیں، آپ کے والد محترم ہیں، آپ کی والدہ محترمہ ہیں، آپ کا کنبہ قبیلہ ہے، سبھی کچھ ہے، آپ پیدا بھی ہوئے اور آپ دنیا سے تشریف بھی لے گئے۔ اس لیے کہ اللہ جو ہے نا، اللہ نہ اس نے نہ وہ پیدا ہوا نہ اس کو موت آنی ہے، اس لیے موت نہیں آنی کہ وہ پیدا ہی نہیں ہوا۔ جو بھی پیدا ہوا، حتیٰ کہ فرشتے، حتیٰ کہ ملک الموت، ان کو بھی موت آنی ہے۔ یاد رکھیے یہ اصول و ضابطہ، اور بآسانی سمجھ میں آ جانے والا، جو پیدا ہوا اس نے دنیا سے جانا ہی جانا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا میرے مصطفیٰ یہ آپ سے بڑا جھگڑتے ہیں، بڑی لڑائیاں کرتے ہیں، أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کیا آپ دنیا سے چلے جائیں گے؟ أَفَإِن مِّتَّ، قرآن پڑھیے، أَفَإِن مِّتَّ، کیا آپ موت آ جائے اگر آپ کو، انہوں نے ہمیشہ رہنا ہے؟
نہیں نہیں، انک میت و انہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون۔ میرے مصطفیٰ آپ بھی میت اور یہ سارے بھی میت، اور تم قیامت کے دن اللہ کے پاس، اپنے رب کے پاس پھر جھگڑا کرو گے، دلائل دو گے، اور پھر اللہ فیصلہ کرے گا سچا کون تھا، جھوٹا کون تھا۔ قرآن پاک کی آیات بتا رہی ہیں جو پیدا ہوا ہے اس کو وفات بھی آنی ہی آنی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں ذرا سوچ سمجھ کے، مسلمانوں جشن عید میلاد النبی منانے والوں، ذرا سوچ سمجھ کے عقیدہ بناؤ اور سوچ سمجھ کے باتیں کرو۔ سب سے پہلی بات تو یہ نور من نور اللہ، اس کی ولادت کہاں سے آ گئی؟ اور اگر ولادت مانتے ہو تو وفات بھی۔ ایک مولوی صاحب کہتے ہیں 12 ربیع الاول کو وفات تو وہ مانے جس کا مر گیا، ہمارا تو زندہ ہے۔ سوچئے ذرا، غور کیجئے، کہتے ہمارا تو زندہ ہے۔ اچھا تمہارا زندہ ہے تو فاطمہ کے ابا کہاں گئے؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بجان کہاں گئے؟ بلال کے آقا کہاں گئے؟ کبھی زندوں پر کسی نے مٹی ڈالی ہے؟ تم نے نبی کے صحابہ کو اتنا ہی معاذ اللہ گرا گزرا سمجھ لیا کہ وہ نبی پاک کہ جن کا لعاب مبارک وہ زمین پہ نہ گرنے دیتے، وہ نبی پاک کو منو مٹی کے نیچے دفنا دے؟ نہیں، یہ عقیدہ رکھنے والا غلط ہے، جھوٹا ہے بیچارہ، جہالت کا مارا ہوا ہے۔ قرآن کیا عقیدہ دیتا ہے، احادیث کیا عقیدہ دیتی ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے اور وہ دن تھا 12 ربیع الاول کا۔ آپ علیہ السلام کی ولادت اور وفات الحمدللہ ہم قرآن اور حدیث کے مطابق مانتے ہیں، ہمارا اس پر یقین ہے۔ آپ کی ولادت ہوئی، لیکن کب ہوئی؟ اب یہ اگلی بات ذرا غور سے سنیے گا۔ آپ کی ولادت کب ہوئی ہے اس کے بارے میں تاریخ اسلامی کا مطالعہ کیجیے، بڑا اختلاف۔ احناف کے چوٹی کے مجدد ہیں ملا علی قاری حنفی، اور ہمارے ان احباب بریلویوں کے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان۔ تیسری ہستی عرض کروں گا غوث اعظم جن کو یہ مانتے ہیں پیر عبد القادر جیلانی۔ ملا علی قاری حنفی اور امام احمد رضا خان، ان دونوں نے تو یہ لکھا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی ولادت با سعادت کی تاریخ تو دور کی بات ہے، مہینہ تک محفوظ نہیں۔ 6 اقوال لکھے، 6 کہتے، کوئی کہتا محرم میں ہوئی، کوئی کہتا سفر میں، کوئی کہتا ربیع الاول میں، کوئی کہتا ربیع الثانی میں، کوئی کہتا رجب میں، اور کسی نے کہا رمضان میں۔ کتنے اقوال ہو گئے؟ 6۔ اب ان 6 میں سے احناف کے چوٹی کے مجدد اور علماء بھی کوئی حتمی فیصلہ نہ کر سکے۔ اعلیٰ حضرت کے بقول تو یہ ہے 8 ربیع الاول کو ولادت ہوئی ہے۔ اب اپنے اعلیٰ حضرت کو اگر مانا جائے تو پھر 12 ربیع الاول کو تو جشن نہیں نہ بنتا، پھر کب بنتا ہے؟ 8 ربیع الاول کو بنتا ہے نا۔ چلیے وہ غوث اعظم جن کے نام کی 11ویں شریف ہے، جن کے بارے میں یہ عقیدہ ہے، وہ لوح محفوظ سے دیکھ کر بولتے ہیں، ان کی بنیاد الطالبین اٹھائیے، وہ فرماتے ہیں سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 10 محرم کو ہوئی ہے۔ کب ہوئی ہے؟ 10 محرم کو۔ اب کس دن منائی جائے گا؟ یہی وجہ ہے، آپ کو پتہ ہے ہندوستان کے اندر کل ایک تنازع ہوا ہے بریلوی مسلک کے مسلمانوں کا، اور اسی طرح ہندو یہ کمیونٹی کے لوگ، ان کا بھی تہوار مسلمانوں کا بھی۔ وہاں کی گورنمنٹ نے مجبور کیا، انہوں نے کہا مسلمانوں تم اس طرح کرو، تم ایک دن آگے لے جاؤ۔ مسلمانوں نے دستخط کیے، فیصلہ دے دیا کہ ٹھیک ہے ہم اپنے نبی کی ولادت کا جشن ایک دن آگے لے جاتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے کچھ؟ کیوں نہیں آ رہی ہے نا سمجھ کچھ؟
اگر یہ ثابت ہوتا، کبھی ممکن ہے عید الفطر ہم نے کس دن کرنی ہوتی ہے؟ یکم شوال کو۔ ساری دنیا ایڑی چوٹی کا زور لگا لے اور کہے تم 2 شوال کو کر لو، کریں گے؟ اس لیے کہ اس کا وقت ہمیں یکم شوال دیا گیا ہے۔ عید الاضحیٰ کا کیا ہے؟ 10 ذی الحج کو کہے نہیں تم 11 ذی الحج کو کر لو، ہم کبھی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ 2 عیدیں اللہ اور اللہ کے رسول نے دی، وقت بتایا، طریقہ بتایا، ساری رہنمائی ارشاد فرمائی۔ تو یہ ہے فرق میرے عزیزوں۔ آئیے مسلمانوں سمجھیے اس بات کو، ہزاروں عیدیں قربان تیری چہل پہل پہ، اے عید میلاد سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ہزاروں عیدیں کون سی؟ وہ جو اللہ نے دی، اللہ کے رسول نے دی۔ ہم تو الحمدللہ حدیث پڑھتے ہیں، فقہ کی کتابیں پڑھتے ہیں، تمام مسالک کی، امت مسلمہ کی۔ ہمیں ان کتابوں میں کتاب العیدین، کتاب صلاۃ العیدین اس عنوان کے ٹاپک ملتے ہیں، 2 عیدوں کا بیان، 2 عیدوں کی نماز کا بیان، لیکن کہیں پر آپ کو 2 سے زیادہ تیسری عید کا تذکرہ تک نہیں ملے گا۔ اس لیے اللہ کے فضل و کرم سے ہم کہتے ہیں ہمارے یہ بھائی اپنی کسی مستند کتاب سے عید میلاد النبی کا صرف نام ہی ذکر کر دیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہم ماننے کے لیے بھی تیار ہیں، منہ مانگا انعام دینے کے لیے بھی تیار ہیں، اور اگلے سال انشاءاللہ ساتھ مل کر جلوس نکالنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ لیکن بات تو کوئی دلائل کے ساتھ کرو نا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ دیکھو جی، عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ میری قوم کے لیے کوئی دسترخوان ہی اتار دے، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، یا اللہ آسمان سے میری امت کے لیے کوئی دسترخوان اتار دے، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، جو ہمارے پہلے والوں بعد والوں کے لیے عید بن جائے۔ کہتے لوگ قرآن میں عید کا ذکر ہے، عید الفطر عید الاضحیٰ کے علاوہ بھی تو عید ہے، لیکن بات یہ ہے میرے عزیزوں، الحمدللہ جو توحید پہ آتا ہے، سنت پہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دماغ کے بند دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ جو تقلید کا مارا ہوا بیچارہ، بدعات خرافات کا رسیہ، شرکیہ افعال کرانے والا، اس کو کہاں سے سمجھ آئے؟ اس کو نہیں سمجھ آ پاتی۔ اگر یہ عید یہ دلیل بن گئی جشن عید میلاد النبی کی، تو میرے عزیزوں یہ عید تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے اندر تھی، اور پھر اس عید کا ہماری دونوں عیدوں سے کوئی تعلق واسطہ بالکل بھی نہیں۔ ہماری بالکل عیدیں مختلف، ان کا پورا طریقہ کار، پورا انداز، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ تعلیمات، مسلمان نکلے نماز ادا کریں، وہ سارے کا سارا طریقہ بتا دیا گیا۔ اور یہ ایسی عجیب عید ہے کہ جس پر ہزاروں عیدیں قربان ہوں کہ اس کا طریقہ تک کہیں نہیں ہے۔ اور دلیل کہاں سے ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے جو اللہ سے دعا کی، یا اللہ میری قوم کو معجزے کی ضرورت ہے، کہتے ہیں دسترخوان اترے، یا اللہ وہ اتار دے تاکہ ان کو خوشی مل جائے، شاید کسی طرح یہ ایمان لے آئیں۔ اللہ نے بھی پھر آگے کہا انی منزلها علیکم، ٹھیک ہے اے عیسیٰ علی میں اتار دیتا ہوں، لیکن یاد رکھنا اس کے بعد بھی اگر کوئی ایمان نہ لایا تو پھر میں ان کو ایسا عذاب دوں گا، لا اعذبه احدا من العالمین، کہ ویسا عذاب جہان والوں میں سے میں نے کسی کو بھی نہیں دیا ہوگا۔ پھر بات کریں تو پوری کریں نا، وہ تو معجزہ تھا، مانگا تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ شاید یہ لوگ ایمان لے آئیں، سیدھے ہو جائیں۔ ہر جمعہ عید ہے جی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرما دیا ہر جمعہ کیا ہے؟ عید ہے۔ اس جمعے پر کیا کرتے ہیں ہم؟ الحمدللہ صاف ستھرا لباس پہنتے ہیں، ویکلی ہوتا ہے، 7ویں دن ہوتا ہے، مسلمان اللہ کی عبادت کرتا ہے، جمعے والے دن درود شریف پڑھتا ہے، سورۃ الکہف پڑھتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، یہ سارے کے سارے اچھے کام ہیں۔ اس عید کے دن کوئی ایسا کام نہیں ہے جو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔
جو جشن عید میلاد النبی ہے نا، اس کے اندر سارا کچھ ہے، نماز نہیں ہے۔ لیکن جب الحمدللہ قرآن و سنت والے لوگوں نے ان کو بتایا کہ یہاں تو نماز ہی نہیں، اور کہا چلو یہ بھی کر لیتے ہیں۔ اب اس بار بھی بعض مسجدوں کے اندر باقاعدہ 9 بجے اذان ہوئی ہے اور 9:30 بجے نماز عید ادا کی گئی ہے۔ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ کتنا ظلم ڈھائیں گے۔ آپ کو پتا ہوگا یہ جو عالمی میلاد کانفرنس ہوتی ہے، باتیں الحمدللہ کھل کے کرنے کے عادی ہیں۔ یہاں پر 1 سال باقاعدہ بکرے ذبح کیے گئے۔ کیوں کیے گئے؟ عید الاضحیٰ کے ساتھ مشابہت کے لیے، کہ اگر عید الاضحیٰ میں بکرے ذبح ہو سکتے ہیں تو یہاں کیوں نہیں؟ یہ ہے حقیقت حال میرے عزیزوں، جس عید کا نہ کوئی ثبوت، نہ کوئی اس کا کہیں پر کوئی ذکر، نہ کوئی اس کا کوئی تعلق دین سے، نہ واسطہ، اور اس کو اس قدر اہمیت کہ بس اللہ کی پناہ ہے۔ تو آؤ میرے عزیزوں، یہ چیزیں پھر اس کے ساتھ ایک اور دلیل پیش کرنے کی کوشش کی۔ دیکھو جی، مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، مدرسوں کا ایک نصاب ہے، یہ سیاح ستہ ہیں، یہ پڑھایا جاتا ہے، یہ اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں تھا، تو یہ بھی تو سارا کچھ ہے نا۔ یہ تم سواریوں پہ سفر کرتے ہو، یہ جہازوں میں آتے جاتے، یہ بھی تو پھر سارا کچھ بدعت ہوا۔ اس طرح کا اعتراض کرنے والے لوگ بیچارے سمجھ نہیں پاتے کہ بدعت کہتے کس کو ہیں، بدعت کہتے کس کو ہیں۔ بدعت کہتے ہیں اس عمل کو کہ جس کا تعلق نہ نبی سے نہ نبی کے صحابہ سے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا میری امت کے لوگوں میری سنتوں کو اختیار کرو اور میرے خلفائے راشدین، اور کہا میں حق پہ ہوں، میرے صحابہ حق پہ ہیں، جو بات، جو طریقہ، جو عمل مجھ سے میرے صحابہ سے ملے لے لو۔ اور ایسا ہی ہوا، امت نے لیا، 600 سال تک اس پر عمل کیا۔ امت اس کو دین سمجھتی تھی کہ بس یہ دین ہے جو اللہ نے آسمان سے اتارا، کسی کو جرت نہیں ہوتی کہ اس میں کوئی چیز شامل کر لے۔ لیکن بعد کے اندر پھر چیزیں شامل ہونا شروع ہو گئیں۔ اب یاد رکھیے، ایک ہوتی ہیں ضروریات، وسائل، اسباب۔ شریعت اس میں کہتی ہے آپ جیسے مرضی اسباب وسائل اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی قرآن میں رہنمائی کر دی، یخلق ما لا تعلمون۔ اول تو یہ بدعت ہے ہی نہیں، قرآن بتاتا ہے، اللہ کہتا ہے میں نے تمہارے لیے والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینا، میں نے تمہارے لیے گھوڑے پیدا کر دیے، خچر، گدھے، تاکہ تم ان پر سواری کرو اور تمہارے لیے زیب و زینت کا باعث ہیں۔ اور اگلا جملہ کیا ہے؟ یخلق ما لا تعلمون، مستقبل میں اللہ وہ کچھ پیدا کرے گا جس کے تمہیں پتہ بھی نہیں ہے۔ قرآن دلیل دے رہا ہے، جب قرآن سے دلیل مل گئی تو پھر یہ چیزیں بدعت نہ ہوئی۔ بدعت وہ ہوتی ہے جس کو آپ دین سمجھ کر اختیار کریں، یہ ثواب ہے، یہ محبت رسول ہے، یہ عشق رسول ہے۔ منانے والا با ادب ہے، نہ منانے والا گستاخ ہے، منانے والا جنتی ہے، نہ منانے والا جہنمی ہے۔ جب یوں فیصلے کریں گے تو پھر میرے عزیزوں اسلام پر حرف آتا ہے۔ اس لیے کہ بات یہ ہے، کیا اس عید میلاد کا اللہ کے نبی علیہ السلام کو پتہ تھا کہ نہیں پتہ تھا؟ سوال یہ ہے، آپ کے علم میں تھا کہ نہیں؟ اگر کہا جائے نہیں تھا تو پھر عالم الغیب تو آپ نہ ہوئے، اور اگر کہا جائے علم تھا تو پھر اگلا سوال یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ نہیں؟ یعنی علم تو تھا آپ کو، تو آپ نے بتایا کہ نہیں بتایا؟ دو ہی شکلیں، کہا جائے نہیں بتایا، اس کا مطلب ہے معاذ اللہ اللہ کا دین چھپا لیا۔ دوسری شکل یہ بتایا تھا، تو پھر بتایا تھا تو کہاں پہ ہے؟ وہ جو بتایا تھا وہ کہاں پہ ہے؟ اس کا کوئی ثبوت، کوئی صحابہ کرام سے، کوئی تابعین سے، تبع تابعین سے؟ ہاں، شاہ اربل مظفر الدین کوکبوری، اس کی یہ ادا ہے، عیاش قسم کا یہ حکمران تھا، 604 ہجری کے اندر اس نے اس میلاد کا آغاز کیا۔ عبدالسمیع رامپوری بریلویوں کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب انوار الساتیہ کے اندر اس چیز کو درج کیا ہے۔
تذکرہ اکابر اہل سنہ کے اندر آپ اگر پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا پاکستان کے اندر جب یہ پاک و ہند اکٹھے تھے 1935 کے اندر موچی دروازے سے سب سے پہلا میلاد کا جلوس نکلا. اس سے پہلے سبھی جانتے تھے 12 وفات ہیں، لیکن بعض اکابر اہل السنہ بریلوی علماء انگریز گورنر کے پاس گئے اور اسے جا کے باقاعدہ اس چیز کا آرڈر لیا کہ جناب 12 وفات کینسل کر کے اس کو 12 میلاد بنا دو. یہ ہے حقیقت حال. پرمیشن اجازت کس سے لی؟ انگریز گورنر سے. اور کس بات پر؟ آج تک ہم 12 وفات کہتے آئے ہیں، مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں. اس پر تو ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے، نہ برتھ ڈے منائیں، نہ جناب جشن منائیں، نہ بھنگڑے ڈالیں، نہ ڈھول کی تھاپ پہ رقص کریں، نہ جلوس نکال سکیں، نہ ماڈل بنا سکیں بیت اللہ مسجد نبوی کے، نہ اور کوئی کام کر سکیں. تم اس طرح کرو، اس 12 وفات کو کینسل کر کے ختم کر کے اس کو بنا دو 12 میلاد. پھر اس وقت سے سلسلہ میرے عزیزوں شروع ہوا اور آج دیکھ لو یہ امت کہاں کی کہاں آن کھڑی ہوئی. آئیے آخری بات غور سے سنیے، ان چیزوں کا ہمارے پیارے نبی کی اداؤں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ایک اصول یاد رکھیے، ہمارے پیارے نبی سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، میری امت کے لوگوں، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس نے بھی کوئی ایسا عمل کیا، کوئی عمل، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خوشی، غمی، ٹھیک ہے، کاروبار، سیاست، معیشت، معاشرت، حکومت، کچھ لے لو، جو عمل بھی کیا ہو وہ عمل، لیکن اس پر ہمارا آرڈر نہیں، ہمارا فتویٰ نہیں، ہمارا ارشاد نہیں، ہماری طرف سے اجازت نہیں ہے، فَهُوَ رَدٌّ. کرنے والا بھی مردود ہے، عمل بھی مردود ہے. اس لیے ہم نے مردود نہیں بننا، ہم نے میرے عزیزوں مقبول بننا ہے. ہم جو کریں اللہ کے ہاں قبول ہو جائے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مقابلے میں چل کر، آپ کی مخالفت میں چل کر، آپ کے برعکس چل کے ہم نے کیا کرنا ہے؟ انہی چیزوں کو تو آپ نے آ کر دنیا سے ختم کیا. یہ جہالت کے اندھیرے آپ نے ختم فرما دیے. مکہ مکرمہ کی تاریخ پڑھیے، یثرب مدینے کی تاریخ پڑھیے، عرب کی تاریخ پڑھیے. اس طرح کے کام زمانہ جاہلیت میں ہوتے تھے. ہمارے پیارے نبی نے آ کر امت کو بڑا خوبصورت درس دیا، بڑی خوبصورت رہنمائی فرمائی. بڑے مہذب انداز کے اندر اپنی خوشیاں کرو، اپنے غم کے اوقات گزارو، یہ تعلیم ہے. اور آخری بات اسی کی مناسبت سے یہ ہے، 12 ربیع الاول متفقہ طور پر تمام مورخین اور علماء امت کے ہاں یہ ہمارے پیارے نبی کی اس دنیا سے رخصتی کا دن ہے، جس کے بارے میں سیدنا انس نے کہا تھا جب ہمارے پیارے نبی اس دنیا سے چلے گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے جانے سے ہی مدینہ کے اندر وہ اندھیرا چھایا کہ ایسا اندھیرا مدینے نے کبھی نہیں دیکھا تھا. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد صرف 6 ماہ زندہ رہیں، اور ان 6 ماہ کے دوران کسی نے ان کے چہرے پر مسکراہٹ نہ دیکھی. سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان کہتے، جن کو حکم رسول ہوتا، ارحنا یا بلال، چلو بلال اذان کہو اور ہمیں راحت پہنچاؤ. اب اس بلال نے اذان دینا چھوڑ دی. سیدنا عمر کا دور ہے، کہا بلال آج اذان ہی سنا دو. کہا کیسے سناؤں؟ اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر جس ہستی کے چہرہ انور پر نگاہ ڈالتا تھا وہ نظر نہیں آتی. پھر جب انہوں نے اصرار کے بعد اذان شروع کی تو پوری نہ کر سکے، صحابہ میں کوہرام مچ گیا. سیدنا ابو بکر کو اطلاع ملی، ذرا باہر گئے ہوئے تھے، واپس آئے، آگے آپ علیہ السلام کے چہرہ انور سے کپڑا اٹھایا اور کہا جو موت میرے حبیب آپ کو آنا تھی آ گئی. ایمانداری سے بتاؤ ابو بکر سے بڑھ کر اس ساری انسانیت میں کوئی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر سکتا ہے؟ آنکھوں میں آنسو ہیں اور رو رہے ہیں. آپ علیہ السلام کو جو موت آنی تھی وہ آ گئی. 2 موتیں اللہ کو کبھی نہیں دے گا. مسجد میں آئے صحابہ کرام حیران پریشان. عمر رضی اللہ عنہ آپ سے باہر تلوار ہاتھ میں، جس نے کہا میرا محبوب دنیا سے چلا گیا
عمر صبر سے کام لو، عمر بیٹھ جاؤ۔ صحابہ کو بٹھایا۔ اب وہ منبر جس پہ ہمیشہ رسول پاک بیٹھتے، آج ابو بکر بیٹھ گئے اور بیٹھ کے خطبہ دیا۔ خطبہ دینے کے بعد کہا من کان یعبد محمدن، میرے ساتھیوں سنو، ہمارے نبی کی تربیت ہمیں کیا تھی؟ عبادت صرف اللہ کی ہے، اور اللہ حی قیوم، اللہ زندہ ہے، ہمیشہ سے قائم، ہمیشہ زندہ۔ جو نبی پاک کی عبادت کرتا تھا نا، ان کے یار خان سے سن لے، ان کے سسر سے سن لے، ان کے ہر وقت کے ساتھی سے سن لے۔ وہاں کا ساتھی جب کوئی نہ ہوتا تھا، ابو بکر ساتھ ہوتا تھا۔ کہا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، ابو بکر کہتا ہے یقیناً محمد دنیا سے جا چکے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد قرآن کی آیت سنائی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک رسول ہے عظمت و شانوں والا، اگر وہ دنیا سے چلے جائیں، فوت ہو جائیں یا ان کو شہید کر دیا جائے، ان سے پہلے بھی تو رسول دنیا میں آئے چلے گئے، تو تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، جو اپنی ایڑیوں کے بل پھرے گا فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ آیت پڑھی نا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے ایسے لگا پڑھ ابو بکر رہا ہے جیسے ابھی ہمارے سامنے ہی آیت اتر رہی ہے۔ یہ تھا صحابہ کا ایمان، یہ تھا ان کا نظریہ۔ آؤ میرے عزیزو، میں یہ بات عرض کروں، جشن سے نہیں مشن سے محبت کرو، جشن سے نہیں، کس سے؟ مشن سے محبت کرو۔ میلاد نہیں بلکہ با مقصد زندگی گزارو، اللہ کے نبی کی دی ہوئی ساری کی ساری زندگی وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، آپ کو فالو کرتے ہوئے ہمیں اسی کو اختیار کر کے اپنی زندگیاں گزارنی چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا میری امت کے لوگوں ترکتکم علی البیضاء، میں تمہیں بالکل چمکتے دمکتے دین پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، اس میں اندھیرے کا نام و نشان بھی نہیں، اس دین کی راتیں بھی ویسے ہی روشن ہیں جیسے دن روشن ہے۔ اور کہا ما ترکت شیئا یقربکم الی اللہ ویبعدکم عن النار الا وقد امرتکم بہ، میں نے کوئی چیز ایسی چھوڑی نہیں جو تمہیں اللہ کے قریب کر دے، جہنم سے دور کر دے، مگر تمہیں بتا کر اس کو کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اور کوئی چیز ایسی بھی نہیں چھوڑی جو تمہیں اللہ سے دور کرتی ہو، جہنم کے قریب کرتی ہو، مگر تمہیں بتا کر اس سے منع کر دیا۔ اور قرآن نے کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول جو دے دے اس کو لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ شدید العقاب، یقینا اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اللہ تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اما بعد، پیارے بھائیوں اور محترم بزرگوں، وطن عزیز پاکستان کی جو صورتحال ہے، اللہ تعالیٰ سے یہ التجا اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کے اندر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کے لیے وہ کام کیے جائیں جن کے کرنے پر رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا لو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اگر لوگ ایمان لے آئیں، تقوی اختیار کریں، تو ہم آسمان اور زمین سے ان کے لیے رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیں۔ آج ہم بخوبی دیکھ سکتے ہیں
ہمارے لیے اللہ کی رحمتوں برکتوں کے دروازے بند ہیں، اس لیے کہ کون سا جرم ہے جو اس ملک میں نہیں پایا جاتا؟ اللہ رسول کے خلاف اعلان جنگ سود کی شکل میں اور دیگر بڑے بڑے جرائم، شرک، بدعات، سب کچھ، اور ہم عوام کی صورتحال کیا ہے؟ ہم ہر قسم کے گناہ کا شکار ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر حکمران عمر بن خطاب جیسا ہو۔ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ عوام تو ہو اس قسم کی اور حکمران عمر بن خطاب جیسا؟ لوگوں، عمر بن خطاب وہ ہے جو کفر کی آنکھ میں کانٹے کی طرح چبھتا ہے۔ آج بھی عمر کا نام لے کے دیکھو تو صحیح، پتہ چل جائے گا کفر والا کون ہے، اسلام والا کون ہے۔ اور اگر آگے بڑھ کے کہوں عمر کا نام لے کے دیکھو تو صحیح، پتہ ہی چل جائے گا حلال کا کون ہے اور حرام کا کون ہے۔ حیدرآباد کے اندر یہ جسارت گندے دلوں والے، گندے دماغوں والے کہ عمر فاروق کا پتلا بنا کر باقاعدہ اس کو جلایا جائے، جوتیاں ماری جائیں اور کہا جائے عمر فاروق کی ہم یہ گستاخی کر رہے ہیں، تمہاری اس غلاظت سے بہت بلند و بالا ہے۔ وہ آدھی دنیا کا حکمران تھا، 22 لاکھ مربع میل، اس کا تعارف لینا ہو تو کبھی اپنے بڑوں سے لو۔ ایران، قیصر، کسرا لرزتے تھے۔ ایک نے بھیجا، کہتا ہے جا اپنے سفیر کو، نمائندے کو دیکھ کے تو آپ عمر ہے کیا چیز، بیٹھا مدینے میں ہے، لاکھوں میل دور ہمارے محل میں اگر اس کا نام آتا ہے تو محل لرزنا شروع ہو جاتا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ وہ آیا، اس نے ڈھونڈا، کوئی محل نہیں تھا مدینے میں، ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ آیا تو دیکھا ایک درخت کے نیچے پتھر کو تکیہ بنائے عمر آرام کر رہے ہیں۔ کہنے لگا عمر تو نے انصاف کیا، امن پایا۔ یہ ہے عمر بن خطاب، سسر رسول۔ تم گالیاں دو، تم جو مرضی بکو، تمہارا اندر پتہ چلتا ہے، تمہارا تعارف ہوتا ہے۔ ہم حکمرانوں سے یہ عرض کریں گے، کہیں گے ایسے بد کرداروں کو قرار باقی سزا ملنی چاہیے، اور ایسی سزا ملنی چاہیے ان کی نسلیں بھی یاد رکھیں، اور دوبارہ کسی کو جرأت نہ ہو صحابہ کرام اور اہل بیت کے متعلق کوئی اس طرح کی جسارت کر جائے۔ اسی لیے تو ان کو تکلیف تھی، بل منظور کیوں ہو گیا، بل منظور ہونے کیوں جا رہا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں بل منظور ہونا چاہیے۔ اسلام کی تمام مقدس ہستیوں، ان کی عزت، عظمت، شان و شوکت محفوظ ہونی چاہیے، لیکن دیکھو پتہ چل رہا ہے نا تکلیف کن کو ہے۔ ہاں، عمر کی محبت ہمارے دلوں میں بسی ہوئی ہے، عمر ہمارے دلوں میں بستے ہیں۔ عمر کی محبت اس لیے کہ ہمارے پیارے نبی نے کہا تھا جس راہ پہ عمر جاتا ہے شیطان وہ رستہ ہی بدل لیتا ہے۔ شیطان اور شیطانی قوتیں نہ عمر کی زندگی میں اس سے بے خوف و خطر رہی، نہ اس کے دنیا سے جانے کے بعد آج تک بھی یہی صورتحال ہے۔ بہرحال عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا حکمران ہم اگر مانگے نا تو پھر مدینے جیسی عوام بھی بننا پڑے گا۔ آؤ میرے عزیزو اصلاح کریں۔ دشمن دیکھ لو، ذرا سا مسئلہ ہو انڈیا کے اندر اس وقت بھی صفحہ ماتم بچھی ہوئی ہے، معاملات، واقعات، سانحات اس کے ملک میں ہو رہے ہیں، اور الزام پاکستان پر۔ ہمارے امیر محترم ایک عرصے سے پابند سلاسل ہیں، لیکن اب بھی وہ کیا کہتے ہیں؟ حافظ سعید۔ خوابوں میں بھی وہ حافظ سعید صاحب کو ہی دیکھتا ہے، کہتا ہے زندہ یا مردہ حافظ سعید ہمیں چاہیے۔ بھئی کیا مسئلہ ہے؟ آخر ان کی اتنی دھاک کیوں ہے؟ ہاں میرے عزیزو، حافظ سعید حفظہ اللہ تعالی نے ملک کو، ملک کے باسیوں کو ملک کی محبت سکھائی ہے، ٹھیک ہے، اور دشمنی اپنے دشمن کے ساتھ سکھائی ہے۔ ان کی جماعت کی تربیت ہی یہ ہے، ہمارا دشمن یہ اللہ کا دشمن ہمارا دشمن ہے، اللہ کے رسول کا دشمن ہمارا دشمن ہے، اور قرآن کا دشمن ہمارا دشمن ہے۔ یہ ہے دشمنی۔ جو مسلمان کلمہ پڑھتا ہے اس کا بیچارے کا عمل جیسا بھی ہے، غلطیاں کوتاہیاں ہوتی، لیکن اس کے ساتھ ہمارا اسلام کا کلمے کا تعلق ہے۔ ہالینڈ کے اندر غالباً ایک گندے آدمی نے قرآن پکڑا اور سارے اکٹھے کے جلا دیں، ماشاءاللہ ایک مسلمان وہ بھاگا آیا اور اس نے اس کے ہاتھ سے قرآن پکڑا اور لے کے غائب ہو گیا۔ دیکھو اللہ ایسے بھی حفاظت کرتا ہے۔ یہ مقصد یہ ہے کہ ان بدبختوں کی یہ عادت بن چکی ہے، گاہے گاہے قرآن جلاؤ، دیکھو نا نیچ گندی حرکتیں،
قرآن کی بے حرمتی کرو، مسلمانوں کے جذبات سے کھیلو، عمر فاروق کے پتلے بنا کر جلاؤ، یہ گندی اور کمینی حرکتیں کرنا یہ کسی مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا۔ آؤ مسلمانوں، اتحاد اور اتفاق کی ضرورت ہے۔ اللہ اس امت کو اتحاد عطا فرمائے، کم از کم اس ملک کے باسیوں کو اللہ اتفاق و اتحاد نصیب فرمائے، اللہ ہمارے وطن کی حفاظت فرمائے، اللہ اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔